نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیے وفاق اور نیب کے سارے اعتراضات۔ نواز شریف اور شہباز شریف لاہور کے رہائشی ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں ہم نے ضمانت دی، عدالت کا تحریری فیصلہ جاری۔ لیگی وکلا کی درخواست پر سماعت کی تاریخ کی تبدیل۔ 2 رکنی بینچ کل صبح 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ نواز شریف کے کیس میں مشرف اور ایان علی کا ذکر۔ لیگی وکلا نے دلائل دیے کہ سابق صدر پرویز مشرف اور ماڈل گرل ایان علی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مثال موجود ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ پرویز مشرف کی مثال یہاں کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ سزا یافتہ نہیں تھے لیکن آپ کے موکل ہیں۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا حکومت نے شیورٹی بانڈ نہیں انڈیمنٹی بانڈز مانگے ہیں۔ عدالت نے نواز شریف پر جتنا جرمانہ کیا ہم نے اسی کے برابر بانڈز مانگے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت مقرر کی ہے۔ ای سی ایل سے نام ہٹانے کے ساتھ جو غیر قانونی شرط حکومت نے لگائی ہے اسے ہمیں ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نون لیگ عدالت کی شکر گزار۔ احسن اقبال بولے عدالت نے آج مسئلے کی سنگینی کو سمجھا، امید ہے نام ہٹانے کے ساتھ غیر قانونی شرط سے بھی ریلیف ملے گا۔ حکومت نواز شریف کی زندگی سے دلچسپی نہیں رکھتی، حکومت صرف اپنے بیانیے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ شیورٹی بانڈ نہ دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کور کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا شریف خاندان نواز شریف کی صحت پر سیاست چمکا رہا ہے۔ ہماری نظر میں نواز شریف کی جان زیادہ عزیز ہے، سیاست تو ہوتی رہتی ہے۔ اجلاس میں فضل الرحمان کی تقریر پر قانونی چارہ جوئی کا بھی فیصلہ۔ حکومت پر بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم کے امین الحق بولے نواز شریف کا نام فوری طور پر ای سی ایل سے نکالا جائے۔ جی ڈی اے کے غوث بخش مہر نے کہا حکومتی شرائط مضحکہ خیز ہیں، حکومت اس معاملے پر سیاست نہ کرے۔ عدالت نے حکم دیا تو انڈیمنٹی بانڈ جمع کرائیں گے۔ لیگی رہنما رانا تنویر کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا حکومت جان بوجھ کر نواز شریف کی صحت کے معاملے کو طول دے رہی ہے، نواز شریف تو اپنی بیٹی کو لے کر جیل گئے۔ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا، اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا، نیا انتخاب۔ وزیر اعظم کو جانا ہوگا، اگلے سال تک وزیر اعظم کوئی اور ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کور کمیٹی اجلاس کے بعد مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا، کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے آزادی مارچ پر اپنے تمام وعدے پورے کیے، مولانا اور قافلی کے درمیان بی سی اور کیو پلان کا ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ بھی کہا زرداری کا حق ہے وہ ذاتی معالج سے علاج کرائیں۔ یوم تاسیس پر آزاد کشمیر میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ ہم نے ایک ووٹ آن نو کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ موو کی، ہم بھی اس تحریک کو جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم ایک کنسنسس پہ پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن شیر و شکر، اراکین کے ایک دوسرے پر طنز کے وار کی جگہ پیار کی بوچھار۔ حکومت نے اجلت میں منظور کردہ بلز اور آرڈیننس واپس لے لیے۔ اپوزیشن نے بھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ پرویز خٹک نے کہا آج سے اسمبلی خوشگوار ماحول میں چلے گی۔ خواجہ آصف بولے حکومت نے ہمارے تحفظات سنے۔ مولانا کے پلان بی سے ملک کی اہم شاہراہیں بلاک، اسلام آباد، کراچی، لاہور، نوشہرہ، خضدار سمیت کئی شہروں میں دھرنے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کو پرامن طریقے سے چلتا کرنا چاہتے ہیں، دیوار گر چکی ہے بس آخری جھٹکا دینا باقی ہے، دھرنوں سے پتہ چل گیا کہ ہم پورا پاکستان بند کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، مقبوضہ کشمیر، مغربی بارڈر اور اندرونی سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بارڈر پر پاک افواج کی کاوشوں کو سراہا، اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں استحکام کو یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کی تعریف۔
پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا. کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے. معیشت مستحکم ہو گئی, سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. اب آگے جانا ہے, معیشت کو چلانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا بجلی منصوبے پر دستخط کی تقریب سے خطاب. کہا جتنا بڑا خسارہ ہمیں ملا پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا. اقتصادی ٹیم نے مشکل وقت میں کام کر کے روپے اور معیشت کو مستحکم کیا. ملک میں فورسز کی کوششوں سے معاشی ترقی کا آغاز ہو گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی FCC ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو. کہا آپریشنز کی کامیابیاں پائیدار امن و استحکام میں تبدیل ہو رہی ہیں. ملک میں دیر پا امن و استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے. سندھ میں آسمانی بجلی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 28 شہری جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. آسمانی بجلی سے 26 اور چھت گرنے سے 2 شہری جاں بحق ہوئے. تھرپاکر میں ایمرجنسی نافذ, طبی عملے کو الرٹ کر دیا گیا. سندھ کے شہری کتوں کے نرغے میں گھر سے نکلنا محال ہو گیا. لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے سے زخمی حسنین کا کراچی میں علاج جاری. اہل خانہ سندھ کے اسپتالوں میں مارے مارے پھرتے رہے. ریبیز ویکسین نہ ملنے پر کراچی منتقل کیا. وزیر صحت کا اسپتال کا دورہ, بچے کی عیادت کی. علاج پر اطمینان کا اظہار. اگر یہ وزیر زرداری صاحب کی بہن نہ ہوتی, پھپھو نہ ہوتی, پپو کی, ان کی وزارت ان سے چھین لی جا چکی ہوتی اب تک. اپوزیشن کا اینٹی ریبیز ویکسین نہ ہونے کا معاملہ سندھ اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان. فردوس شمیم نقوی بولے حسنین کا واقعہ سندھ حکومت کے لیے شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر وزیر صحت عذرا پہیچو پاپا کی بہن اور پپو کی پھپھو نہ ہوتی تو آج یہ وزارت نہ ہوتی. نصرت سحر عباسی نے کہا سندھ میں ویکسین نہیں اور زرداری کو علاج کے لیے باہر بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں. 11 سالہ دور حکومت جو آپ کے اثاثوں میں ٹریلین اضافہ ہو گیا, خربوں اضافہ کر کے بیٹھے ہو, اور غریب عوام کے لیے کتے کے کاٹنے کی ویکسین دستیاب نہیں ہے, اور آپ اب لگے ہوئے ہو مسلسل کوشش میں کہ آصف زرداری کو علاج کے لیے لندن بھیجیں. انٹرنیشنل ڈارک ویب کے گرفتار سرغنہ سہیل ایاز کے خلاف تفتیش میں اہم پیش رفت. بچوں کو زیادتی کے لیے سپلائی کرنے کا انکشاف. راولپنڈی نے ملزم کے ساتھی خرم کالا کو گرفتار کر لیا. اغوا ہونے والا 12 سالہ بچہ عدیل خان بھی بازیاب. ملزمان 2 ماہ سے مسلسل بچے سے بدفعلی کرتے رہے. مقدمہ درج. خطرناک وائرس پولیو ملک کا مستقبل معذور بنانے لگا. ملک بھر میں 4 مزید نئے کیسز سامنے آ گئے. متاثرہ 3 بچوں کا تعلق لکی مروت اور 1 کا تعلق کراچی سے ہے. رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 86 ہو گئی. پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرولر نے طیارے کو حادثے سے بچا لیا. غیر ملکی ایئر لائن کا طیارہ سندھ میں چھور کے مقام پر آسمانی بجلی کی زد میں آیا. کپتان نے میڈ ڈے کی کال دی. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے طیارے کو دیگر جہازوں سے بچایا. 150 سے زائد مسافر سوار تھے. FPCCI کے تحت انویسٹمنٹ برج کے عنوان سے سیمینار. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی شرکت. اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ماہرین کا علاقائی تجارت کی اہمیت پر اظہار خیال. آج نیوز اور بزنس ریکارڈر سیمینار کے میڈیا پارٹنر تھے. گھنگھور گھٹائیں, ٹھنڈی ہوائیں, آسمان سے برستے موتی. ملک بھر میں موسم ایک دم موسم ہو گیا. بالائی علاقوں میں کوہ ساروں کا سفید موتیوں سے 16 سنگھار. اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں بارش. کراچی میں بھی دن بھر کالی گھٹائیں چھائی رہیں. پارا دن بدن نیچے گرنے لگا. جتنے میں سوچتا گیا کچھ بھی تھا وہ موت پہ ختم ہو جاتا ہے. ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے. میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے.
معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے شعبہ سے عارضی کنارہ کشی اختیار کر لی. باقی زندگی دین کا ادنا سا طالب علم بن کر گزارنے کا اعلان. یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ فلمیں، ڈرامے اور پروجیکٹ بنائیں گے جس میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہ ہو اور اصلاح کا پیغام ہو. جس نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے، وفاق اور نیب کے سارے اعتراضات مسترد کر دیے. عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف لاہور کے رہائشی ہیں. چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت بھی ہم نے دی. کیس ہمارے ادارے اختیار میں آتا ہے. کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، جس پر لیگی وکلا نے کیس کی فوری سماعت کی استدعا کی. عدالت نے تاریخ تبدیل کرتے ہوئے سماعت کل 11:30 بجے کرنے کا حکم سنایا. نواز شریف علاج کے لیے باہر جائیں گے یا پھر علاج پاکستان میں ہی کرائیں گے؟ ہفتے کے روز لاہور میں پھر عدالت لگے گی. لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. وفاق اور نیب نے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کیا. تحریری جواب میں کہا لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں. عدالت نواز شریف سے متعلق یہ درخواست مسترد کرے. عدالت نے ریمارکس دیے پہلے عدالتی اختیار پر سماعت کا جائزہ لیا جائے گا. نواز شریف کے وکلا نے دلائل میں کہا قانونی جواز کے بغیر کسی کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وفاقی حکومت اور نیب کے اعتراضات بے بنیاد ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے کہا حکومت نے نواز شریف سے شیورٹی بانڈ نہیں انڈیمنٹی بانڈز مانگے ہیں. اس کیس میں نواز شریف کو جو جرمانے مانگے گئے. عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ محفوظ کیا. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے وفاق اور نیب کی درخواست مسترد کر دی اور نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا. پہلے سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کی گئی. تاہم نواز شریف کے وکلا کی استدعا پر سماعت ہفتے صبح 11:30 بجے کے لیے مقرر کر دی. نواز شریف کے کیس میں سابق صدر پرویز مشرف اور ماڈل ایان علی کا بھی تذکرہ آ گیا. نواز شریف کے وکلا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف اور ایان علی کا نام ECL سے نکالنے کی مثال موجود ہے. قانونی جواز کے بغیر کسی کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. جسٹس باقر نجفی نے نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ پرویز مشرف کی مثال یہاں کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ وہ سزا یافتہ نہیں تھے. اب آپ کے موکل تو عدالت سے سزا یافتہ ہیں. شیورٹی بانڈ نہ دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے. وزیراعظم عمران خان کی کور کمیٹی اجلاس کے دوران تنقید. کہا حکومت نے ان سے کون سے پیسے مانگ لیے ہیں. لگتا ہے کہ شریف خاندان نواز شریف کی صحت پر سیاست چمکا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں نواز شریف کی جان زیادہ عزیز ہے. سیاست تو ہوتی رہے گی. نواز شریف کی صحت کو سنگین ترین خطرات لاحق ہیں. مسلم لیگ نون نے مجبور ہو کھٹکھٹایا. لیگی رہنما احسن اقبال کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو. بولے کہ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے کل مقرر کی ہے. امید ہے عدالت نواز شریف کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. میں بھی وزیر داخلہ رہا ہوں اور میرے دور میں بھی بہت دفعہ ہمیں ECL کیسز سے سابقہ پڑا, لیکن کبھی اس طرح کے شرائط نامے لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اب جبکہ حکومت کے اپنے وزراء یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط اپنے سیاسی بیانیے کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے لگائی ہے, عدالت نے کل کیس کی سماعت مقرر کی ہے. کل ECL سے نام ہٹانے کے ساتھ جو غیر قانونی شرط حکومت نے لگائی ہے اس سے ہمیں ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا. حکومت اتحادی بھی نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا مطالبہ کرنے لگے. قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران MQM کے امین الحق الائنس کے غوث پشمہر نے مطالبہ کیا کہ نواز شریف کو فی الفور علاج کے لیے باہر بھیجا جائے. صاحب کے حوالے سے بھی MQM پاکستان چونکہ انسانی قدروں کی قدر کرتی ہے, اس لیے اس بات کا واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ کسی بھی بیمار شخص کے اوپر پالیٹکس نہ کیا جائے. اور آج MQM پاکستان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں مطالبہ کرتی ہے کہ میاں صاحب کو فی الفور, آئی ریپیٹ, میاں صاحب کو فی الفور اور غیر مشروط طور پر باہر جانے کی اجازت دی جائے. اسمبلی کو باہر کے تنازعات سے باہر رکھیں گے, جس پر کوئی آنچ نہ آئے کہ اسمبلی یہ کی جو میں فیل گئی. کہ میاں صاحب کی جس طریقے سے طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹروں کی بھی اس پر یہ رپورٹ دی ہوئی, تو میاں صاحب کو جتنا جلدی ہو سکے باہر بھیجنا چاہیے. اس بیماری پر کسی پر نہیں کرنی چاہیے.
नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल नाजुक है। उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में तशवीश का इजहार कर दिया है। कहा कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर उनकी सेहत और जिंदगी पर संगीन और मुज़र सेहत असरात मुरतब कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत के खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ के बेहतरीन इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अब जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की घन गरज। कहा कि वज़ीर आज़म के हटने के इम्कानात बड़े हैं, कम नहीं हुए। ये भी दावा किया कि अगले साल तक वज़ीर आज़म कोई और होगा। मौलाना फजल रहमान के साथ जो वादे किए वो पूरे भी किए। प्लान बी और सी क्या है नहीं पता। बिलावल भुट्टो ने यौम तासीस का जलसा आज़ाद कश्मीर में करने का ऐलान